السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزوں کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے میرا روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور۔ روزے کے دوران تعلق قائم کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پہ کفارہ بھی ہے اور قضا بھی۔ یعنی کہ اگر روزہ میاں بیوی نے رکھا ہے اور انہوں نے آپس میں جمع کر لیا ہے، تعلق قائم کر لیا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے نہ صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو قضا بھی دینی ہے بلکہ اس کا کفارہ بھی ہے۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اس حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر، اللہ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دو چار ہو تو تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں اس حدیث سے بہت سے مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک ہے روزہ جان بوجھ کے توڑنا۔ اب جان بوجھ کے توڑنے میں کئی امور آ جاتے ہیں، اس میں سب سے ایک جو بنیادی امور ہے وہ ہے روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا بھی دینی ہے، اس پہ کفارہ بھی ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کتنے کفارے بتائے ہیں۔ نمبر 1 ایک غلام آزاد کرنا، کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر آپ جو ہے پیسے دیں، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ اب مسلسل روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ 1 سے لے کے 60 تک جو کاؤنٹنگ کرنی ہے وہ ہم نے مسلسل کرنی ہے۔ سپوز اگر کسی بندے نے 50 روزے رکھے ہیں اور 51 اس نے مس کر کے ایک دن کے بعد گیپ کے بعد اس نے 51 رکھا ہے تو اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 1 سے دوبارہ شروع ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کی ہے اس معاملے میں۔ 2 ماہ کے مسلسل روزے سے مراد ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں، اس میں گیپ نہیں آئے گا۔ جہاں گیپ آ گیا تو کاؤنٹنگ پھر 1 سے سٹارٹ ہوگی۔ یہ تیسری آپشن دی ہے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے، اگر اس نے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو ان تینوں میں سے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے کفارہ اپنا اس روزے کا ادا کرے گا۔ اور دوسرا میاں بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، انہیں اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں جو اللہ نے ہمیں پابندیاں دی ہیں، میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، تو اس لیے انسان کو اپنے ذہن کو پہلے ہی بنانا چاہیے کہ وہ ایسا گناہ نہ کر بیٹھے۔ قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ قضا واجب ہے۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود بخود قے آئے اس پہ قضا نہیں ہے، البتہ جو روزے دار قصداً قے لائے وہ قضا روزہ رکھے۔ قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ قضا واجب ہے۔ اب اگر تو خود بخود کسی کو قے آ گئی ہے اور وہ روزہ نہیں سپوز تو ہونا چاہتا، جیسے اس نے کلی کر لی ہے اور کچھ کھایا پی نہیں ہے، وہ اپنا روزہ پورا کرے گا تو اس کا روزہ پورا ہو جائے گا۔
لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا کی ہے تو اس سے کیا ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اللہ دیکھے نیتوں کے حال جانتا ہے۔ انسان ایک دوسرے کو تو سیٹسفائی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو اس لیے اللہ جانتا ہے کہ انسان کو جو قے خود بخود آئی ہے، یا اس نے اپنی کوشش سے جو قے کو وہ لے کے آیا ہے، اگر کوئی قصداً قے کرے گا تو اس پہ روزے کی جو ہے وہ قضا واجب ہو جاتی ہے۔ حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں میں دین کی کمی کی یہی وجہ ہے۔ تو اگلی جو حدیث ہے وہ بھی بخاری کی ہے۔ حضرت ابو زنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بعض اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ تو اب اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ جو یہ رمضان کے فرض روزے ہیں، تو جو خواتین کو پیریڈز آنے کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، بیبی ہونے کے بعد جو ان کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کے وجہ سے جو ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کی قضا بعد میں فرض ہے دینی۔ یہ قیامت والے دن جواب دہی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو، خواتین کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ جو رمضان میں ہر ایک کے 5 یا 6 یا 7 روزے جتنے بھی پیریڈز کی وجہ سے مس ہوتے ہیں، تو ان کی قضا بعد میں رکھنی ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ شعبان جو ہے رمضان سے پہلے آتا تھا، اس میں اپنے روزوں کی قضا دیا کرتی تھی۔ اور دوسرا اصول ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، دیکھیں جی اگر روزہ کھلنے میں 1 منٹ رہ گیا ہے اور کسی خاتون کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے تو اس کا روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا اس عورت پہ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یا سپاٹنگ ہو گئی ہے تو اس سے آپ کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے، چاہے روزہ کھلنے میں 2 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں یا 6 گھنٹے باقی ہیں۔ اب پاکستان میں کیا رواج ہے، لوگوں نے سنی سنائی باتوں پہ بڑا بلیو کیا ہوا ہے اسٹرانگ اپنا، کہ جی اگر 12 بجے کے بعد بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے ہوگی تو وہ روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ بھئی نہیں، اللہ نے یہ اصول نہیں دیا ہے۔ آپ کو چاہے روزہ کھلنے سے آدھا منٹ پہلے سپاٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یا بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا آپ پہ واجب ہے۔ اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ پیریڈز کی وجہ سے جو نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے اس کی قضا نہیں ہے، لیکن فرض روزوں کی قضا ہے۔ یہ اب جن لوگوں نے فرض روزے نہیں رکھے ہیں اپنے زندگی میں، تو آپ کاؤنٹ کریں بیٹھ کے کہ جب آپ بالغ ہوئی تھی اس وقت سے لے کے اب تک 6 یا 7 جتنے بھی آپ کے روزے چھوٹتے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، تو ان روزوں کی قضا رکھیں، ان روزوں کا فدیہ دیں، کیونکہ قیامت والے دن اس چیز کی جواب دہی ہے۔ اگلا جو میرا ٹاپک ہے وہ کون سے امور ہیں جو روزے کی حالت میں جائز نہیں؟ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ دوسری حدیث بھی بخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ روزے کی حالت میں بیہودہ اور فحش و جہالت کے کام پہ گفتگو کرنا بھی منع ہے۔ یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہٰذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں، یعنی تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی ابن خزیمہ کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ہاں روزے کا مطلب صرف یہی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، ڈیٹس اٹ، اس کے بعد جو مرضی کرو، جو مرضی ٹی وی پہ دیکھتے رہو، ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی فلم دیکھ لی، گانے سن لیے، ٹی وی بھی دیکھ لیا، کوئی کرکٹ میچ دیکھ لیا، یا ادھر ادھر فلاں کو فون کر کے گپے مار لی، تو یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔
روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جیسے کھانا پینا چھوڑا ہے، ایسے ہی آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو۔ تو روزے کی حالت میں نہ کسی سے غیبت کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ روزہ جیسے اس زبان کو ہم کھانے پینے سے روکتے ہیں نا، پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہمارے منہ سے اندر جاتا، کھانے کا کوئی لقمہ ہمارے منہ سے اندر نہیں جاتا، اسی طرح اس زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالنا روزے کے دوران، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ تو روزہ کا جو مقصد ہے نا، وہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف سمجھتے کھا لیا، کھانے پینے سے رک گئے اور اس کے بعد 12-1 بجے تک سو لیا، اس کے بعد اٹھے ٹی وی شی وی دیکھا خوب، اور افطاری تک ٹی وی ہی دیکھتے رہے، تو جی روزہ پورا ہو گیا۔ ایسے روزے کی اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے جہاں کھانے پینے سے رکنا ہے، وہاں جسم کے باقی اعضاء کو بھی اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگانا ہے۔ جو روزے دار اپنی شہوت پہ قابو نہ رکھتا ہو، اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پہ سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ تو دوسری جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان جب جوان ہوتا ہے نا، اسے اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی نے جو ینگ تھا اسے منع کیا۔ تو اس لیے اگر میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بتائی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں بیوی اگر روزے کے حال میں تعلق قائم کرتے ہیں تو نہ صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس کا کفارہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے جس انسان کو تو اپنے جذبات پہ قابو ہے، وہ اپنی بیوی کو کس کر سکتا ہے، گلے لگا سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کو پتہ ہے کہ وہ نفس کا کمزور ہے تو اسے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ یہ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم نے جو کلی کرنی ہے، گلے تک پانی نہیں لگانا اور نہ ہی ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ یہ پہلے بھی مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اگر پھر آپ کو غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، اگر روزے کی حالت میں فرض کرے کوئی سو گیا ہے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے اور صبح اٹھا اسے احتلام ہوا ہے، تو غسل تو اس پہ واجب ہو گیا، روزہ تو اس کا نہیں ٹوٹا، تو غسل تو اس نے کرنا ہے۔ تو اس غسل میں پھر وہی ہے کہ نہ وہ گلے میں پانی لگائے گا اور نہ ناک میں اچھی طرح چڑھائے گا، جیسے ویسے غسل میں ہم چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزوں کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔